السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ہمیشہ کی طرح ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع رہنے والا ہے وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے ٹورڈز دا ٹائمز وی آر لیونگ ان. اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا کی، مٹیریلزم کی، تو اس کی وجہ سے ایتھزم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں آج کے دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس فاسٹ پیس میں، شاید ہم کہیں نہ کہیں بھول رہے ہیں کہ خدا کی تلاش کیا ہے، کہ ہمیں خدا کی ضرورت کہاں پر ہے اور ہم کن جگہوں پر بہت ساری چیزوں کو مس آؤٹ کرتے ہوئے اپنی لائف میں آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہم ایکچولی بہت کچھ مس کر رہے ہیں. ان سب کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی معزز گیسٹ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں بالخصوص آپ کا اور ٹیم کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جتنا سنجیدہ موضوع، بلکہ میں کہوں گا یہ تھوڑا سا وزنی سا ٹاپک ہے، اس کو ہم نے، مجھے پورا یقین ہے کہ میڈم کی جو ایکسپرٹیز ہے، میڈم صباحت رفیق کی، وہ ساری ایکسپرٹیز ہی مشکل کو آسان کرنا ہے. تو کانسیپچولی بھی کسی مشکل کو آسان کرنا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو گفٹ کیا ہوا. میں خود اس کا گواہ ہوں، گاہے بگاہے اس کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہوں. آج کے ٹاپک کی نا ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں نا کچھ نئے نظریے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایسے نکلیں اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ پنپیں اور پھیلتے پھیلتے انہوں نے پوری دنیا کو نا ایسے کر کے ایک پکڑ لیا. اس پہ بڑے کم لوگ ہیں جو بات کر سکتے ہیں، جو ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یا کہہ لیجیے ان کے پیرلل کسی نریٹو کی بات کر سکتے ہیں. تو ہم ایک ایسے نظریے کی بات آج کرنے جا رہے ہیں دراصل، جو دنیا میں آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ چھا گیا پچھلی چند دہائیوں کے اندر. اور وہ ایک لیفٹ کا ایک نظریہ ہے، اور وہ ہے کہ جیسے خدا نخواستہ، اللہ نعوذ باللہ، کہ یہ جو کانسیپٹ ہے گاڈ کا، یہ شاید کریٹڈ ہے. اور اس میں رچرڈ ڈاکسن کا ایک بڑا رول ہے، اس میں پھر یووا نووا ہراری جو ہے، اس کی کتابوں نے، سیپینز، ہومو سیپینز، یہ سب کتابوں نے ایک بڑا خوفناک رول پلے کیا. اور ان وجوہات کی بنا پہ پاکستان کی تو کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، سننے والے، سمجھنے والے، غور و خوض کرنے والے سمجھ جائیں گے، جہاں پہ بڑی تعداد بچوں کی ہائیجیک ہو گئی ہے. بالکل. اور اچھا، نہ وہ ادھر کے رہے ہیں نہ وہ ادھر کے رہے ہیں. تو وہ جو ایک درندے کی شکل ہے نا، ایک درندہ وہ ہے جس نے کسی کو پکڑ کے مار کے کھانا نہیں ہے، اس نے پکڑ کے مارنا ہے اور چھوڑ دینا ہے. یہ سب سے خوفناک شکل ہے درندگی کی. تو ایک ایسا نظریہ جو لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ تو کرتا ہے، اس کے بعد سولوشن کوئی نہیں دیتا. تو نہ وہ رائٹ کے رہتے ہیں، نہ پھر وہ لیفٹ کے رہتے ہیں، وہ بالکل ایک عجب حالت میں چلے جاتے ہیں. اور میں نے بڑے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنتے دیکھا. اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، اور لکیلی میڈم صباحت رفیق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اس مشکل سے موضوع پہ بات کرنے. کریڈٹ گوز ٹو نیوز ون. اس طرح کے موضوعات ٹی وی پہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہے، تو ہم اس طرح کے موضوعات کو اس لیے لائے ہیں کہ ہم ایک ایمان والے، ایک اللہ کے بندہ ہونے کے ناطے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ جو ماڈرن نسل ہے، جو میرے اور آپ کے بیٹے اور بیٹی ہیں، ان کے ساتھ بات کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، ان کو ویلکم کرتے ہیں. صباحت رفیق صاحبہ موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، مینٹر ہیں. پبلک اسپیکنگ میں شی ہیز پلیڈ اے ویری وائٹل رول اینڈ دیٹس وائی شی از ہیئر. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام، بہت شکریہ مجھے بلانے کا. آپ کا بہت شکریہ. پلیزر ٹو بی ود یو. آپ کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح ہمارے شو اور ہماری گفتگو کو چار چاند لگانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں. لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی سنجیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ آج کے وقت کی ضرورت بھی ہے. میں چاہوں گی کہ بہت سے لوگوں کو، جن کو ابھی بھی نہیں معلوم کہ وہ کس ایک فتنے میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، ان کو یہ ضرور معلوم ہو کہ ایتھزم بیسیکلی ہے کیا، اور یہ کہاں سے آیا ہے اور پاکستان میں کس طرح سے پھیل رہا ہے. ایتھیزم جو ہے یہ ہمیشہ سے فلسفے کی جو نیٹ سم ہے وہ ہمیشہ نائلزم ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ اگر آپ کسی بھی چیز کو صرف منطقی انداز میں دیکھیں تو منطق کہتی ہے کہ اس سب کا شاید کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایک نائلسٹک سوچ جنم لیتی ہے. اور اس نائلسٹک سوچ کا ثمر ہوتا ہے ایتھیزم کہ آپ خدا کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ شاید وہ نہیں ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں فلسفے کا تو فقدان ہے، تو یہ فلسفی سے تو نہیں آیا. اس میں کچھ ہمارے اپنے جو پچھلے کچھ دہائیوں کے سیاسی حالات سمجھ لیجئے یا بین الاقوامی حالات ہیں، ان کا بھی ایک بڑا کلیدی رول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپٹمبر 11 ہوا یا کچھ عرصے سے ایک
ایسے ہو گیا کہ مسلمانوں کو اپنے اس دین پر رہنا جو ہے وہ اس پہ ایک معذرتی رویہ اختیار کرنا پڑا، اور ہم نے مسلمان ہونے کو ایکویٹ کر دیا دہشت گردی سے. اور اس پہ کچھ چیزیں ہم لوگوں نے انفرادی طور پہ کچھ ریاستی طور پہ ہوئی کہ کچھ چیزوں کو صاف کرنے کے چکر میں ہم نے بچوں کو اس کا آلٹرنیٹ نہیں دیا، یعنی اس اسپیس کو فل نہیں کیا. تو اب ہمارے معاشرے میں جیسے جب ہم گرو اپ کر رہے تھے تو علماء کا ایک بڑا وقار ہوتا تھا، بے شک اسی طرح. تو وہ وقار جو ہے وہ اب ختم ہو چکا ہے، بیکاز جو علماء رہ گئے ہیں وہ سیاست سے اس قدر جڑ چکے ہیں یا دہشت سے اس قدر جڑ چکے ہیں کہ ہمیں دین سے خوف آنے لگا ہے. اور ہمارے بچوں نے یہ ہم سے ورثے میں لیا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو میرا ویزا نہیں لگے گا، اگر میں یہ کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا. تو ہم نے خود ایک ویکیوم کریٹ کیا، اس کو کہیں فل نہیں کیا. تو دنیا بھر میں، تو اسی لیے میں دونوں کو ڈفرینشیٹ اس لیے کریں کہ دنیا بھر میں جب ایتھیزم آئی ہے تو وہ ایک فلسافیکل تھاٹ پروسیس سے آئی ہے. پاکستان میں جب یہ آیا ہے تو یہ ایک سیاسی رد عمل کے طور پہ آیا ہے. تو اسی لیے دونوں کے جو ریزولوشن سپیس ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ ان کے محرکات مختلف ہیں تو اس کے ثمرات بھی مختلف ہیں، تو اس کا جو تدارک ہے وہ بھی مختلف ہی ہوگا. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو دین کے بارے میں ایک معذرتی رویہ، اس میں جو ریاست کے لیول پر تو ایک چیز آ گئی، سیکنڈ ٹیئر میں کیا آ گیا، ہم لوگوں کے جو جیسے کہ گرینڈ پیرنٹس تھے وہ بچوں کی دینی جو تربیت اور تعلیم تھی اس پہ خود ایکٹیولی انگیج تھے. جو اس سے اگلی جنریشن آئی اس میں شاید کریکولم کی یا جو بھی ایسا ہوگا کہ ہم نے وہ چیز ریاست پہ چھوڑ دی. اینڈ مے بی دیر واز اے نیڈ ٹو ڈرائیو اے سنگل نیریٹو، آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ واز. تو وہ بس وہ جو اسلامیات کی کتاب میں آپ نے سیکھا وہی رہ گیا. تو جب اس کے اوپر پھر ایک رد عمل آیا تو نہ بچوں کو ریاست کی طرف سے پراپر مل رہا ہے، نہ ہی گھروں سے کوئی پراپر گود مل رہی ہے جو کہ ان کو دین کے ساتھ روشناس کروائیں اس طرح کہ جو کہ آپ کی ذات کے اندر کا سفر ہے. یہ باہر کا سفر بعد میں بنتا ہے، سب سے پہلے یہ سفر اپنے ذات کے اندر ہے. ہم نے بچوں کو وہ طریقہ ہی نہیں بتایا، وہ سپیس ہی نہیں دی جس سے وہ اپنے اندر سفر کر سکے. تو جب آپ سفر نہیں کر رہے اپنی ذات کے اندر تو آپ ایک خلا میں جی رہے ہیں. اس کے اوپر جو دوسری چیز ایڈ ہو گئی وہ ایڈ ہو گئی یہ سوشل میڈیا. آپ نے اسپیس کو شور سے، نوائز سے بھر دیا ہے. وہ سکوت ختم ہو چکا ہے معاشرے سے. ہر شخص ہر وقت ایک چھوٹے سے موبائل پر کچھ سکرول کر رہا ہے، کچھ سرچ کر رہا ہے، اور اس کے اندر ایک ہم جسے کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، یہ ایک آج کی ایک اہم سی ٹرم بن چکی ہے کہ وی سیک وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو افرم. ہمارے اندر ایک بلیف پہلے سے ہے، ہم اس کی افرمیشن کے لیے ڈاٹا ڈھونڈ رہے ہیں. تو اگر میرا بلیف یہ ہے کہ خدا نہیں ہے تو میں وہی سرچ کر رہی ہوں، اور اگر میرا بلیف ہے کہ خدا ہے تو میں وہی اسکرول کر رہی ہوں. یہ ایک سمپل، اس کو دس از اوور سمپلیفائنگ اٹ، بٹ کنفرمیشن بائس از اے ریالٹی آف ٹوڈے دیٹ وی اونلی سرچ فار وٹ وی آلریڈی بلیو، وی آر سیکنگ ویلیڈیشن. تو ہم اس کو تحقیق کی طرف نہیں لے کے جا پا رہے ہیں. میں اس کو شاید اردو کے صحیح الفاظ میں نہیں لا رہی ہوں، بٹ ہم اپنی جو فکری سوچ ہے اس کو ایفرمیشن بائس کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ریسرچ کی طرف نہیں لے کے جا رہے. تو جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ ایک چیز کو جسے کہتے ہیں نا سیلف فلفلنگ پروفیسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو، جو بھی آپ کا ایک تھاٹ پروسیس ہے اس کو صرف ایک ویلیڈیٹ کر رہے ہیں. یو آر ناٹ ریسرچنگ دیٹ پراپرلی کہ آپ کچھ ڈفرینشیٹ کر پائیں اور ایکسیپٹ کر پائیں دیٹ ریالٹی از سم تھنگ ایلس. ریالٹی از سم تھنگ ایلس. پھر آپ کا یہ ہے کہ تحقیق کا مواد کہاں سے آ رہا ہے. کسی زمانے میں ہم لائبریریز میں جاتے تھے جہاں پہ پبلشڈ مٹیریل ہوتا ہے، پرنٹ مٹیریل نہیں ہوتا. سو جو الفاظ لکھے گئے اس کے لیے کسی نے ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی کے رولز کو بھی آبزرو کیا، اس کی ذمہ داری اٹھائی کسی ادارتی سطح پہ. ایڈیٹوریل اوور سائٹ ہے. جو پہلے پروگرامز ہوتے تھے اس میں بھی بہت زیادہ ایڈیٹوریل اوور سائٹ ہوتی تھی. بالکل. اب جس کے ہاتھ میں مائک ہے وہ صحافی ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے یا کمپیوٹر ہے وہ جو ہے وہ مصنف ہے. تو وہ فرق ختم ہو گیا. اور جو باقی تحقیق ہے وہ ہم کر رہے ہیں آن لائن. آن لائن سرچ انجن آپٹیمائزیشن سے چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو جو علم مل رہا ہے وہی ناکافی ہے، اور وہ کیوریٹڈ نہیں ہے، کولیٹڈ نہیں ہے، اس کے اوپر کسی نے اوتھینٹیکیشن کا ہدف نہیں لگایا.
اگر آپ نے انف پیسے ڈال دیے تو میں ایک بہت ہی فضول اگزامپل اکثر دیتی ہوں کہ اگر اف آئی ایم ولنگ ہاں جی تو آئی کین ایکچولی گیٹ انف منی آن لائن. اور اگر آپ صباحت رفیق ٹائپ کریں گے اور میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ چاہتی ہوں کہ یہ کہے کہ وہ نبی ہے تو وہ نبی کہہ دے گا. اس لیے آپ خود دیکھیے, آپ جب سرچ سے صرف انویسٹ کر کے, سر ایسے ہے نا, آپ کبھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ جب آپ تو خیر تھوڑے ایڈوانسڈ انٹلیکچوئل اس پہ ہیں, مگر اپنے میں جو ہے دیکھنے والوں سے آپ پہلے صفحے سے دوسرے صفحے پہ کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نہیں, فرسٹ دیکھتے ہیں, فرسٹ کے اوپر, اور فرسٹ میں اوپر 2 ایک دیکھتے ہیں, اس میں آپ کا آ جاتا ہے جس کو میں نے کہا کنفرمیشن بائس. جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری مرضی کے اس پہ آپ کلک کرتے ہیں, پر پہلے پیج سے دوسرے پیج سے تیسرے چوتھے پہ کوئی نہیں جاتا. تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو کوئی دکھانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک انٹلیکچولی پوری دنیا میں اگر ایک ایتھیزم کی لہر موجود ہے تو آپ کی جو تحقیق سو کالڈ تحقیق ہے, آپ سوچ رہے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ گیانی ہو گیا ہوں. کیوں؟ چھوٹا سا ڈیوائس ہے میرے ہاتھ میں, اے آئی کی دنیا ہے, چیٹ جی پی ٹی بھی میرے پاس ہے, وہ جو چائنیز نے بنایا وہ بھی ہے, ڈیپ سیک بھی ہے, سب کچھ میرے پاس ہے. مجھے بتائیں کس کا سوال ہے, کیا جواب چاہیے. مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی میں 1857 کیا کہی جائے گی, کروسیڈز کا نیریٹو کیا کہا جائے گا؟ کیا اس میں آپ کا تحقیقی مواد یا آپ کی لائبریریز میں جو مٹیریل پڑا ہے وہ شامل کیا گیا ہے کہ نہیں؟ اوور ٹائم ممکن ہے پرفیکٹ ہو جائے, آج پرفیکٹ نہیں ہے. تو کہیں سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے, کہیں جو ہے ڈاٹا کا بائس ہے. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو یہ ایٹیکٹ نہیں سکھایا تحقیق کا اور اس کو پھر جو ہے کیوریٹ کرنے کا, تو پھر آپ کے بچے یا آپ کی نسل یا آپ خود بے دین ہی ہوں گے, لا دین ہی ہوں گے. آپ نے تلاش کے سفر کو پولیوٹ کر دیا ہے. تو جو سفر ہی پولیوٹڈ ہے, جو کبھی اپنی ذات میں بھی نہیں گیا اور جب باہر کی دنیا میں گیا تو یہ ایک گمراہ کن راستوں کا وہ شکار ہو گیا, تو کہاں سے ملے گا آپ کو خدا؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, اس میں صباح صاحبہ نے بڑے کلیئرلی چیزوں کو ڈائریکٹ کی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مٹیریلزم جو ہے, جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو مادہ پرستی ہے, کیا اس کی وجہ سے بھی ایتھزم کو فروغ ملا ہے اور لوگ اس کو آئیڈیا نہیں کر پا رہے کہ ان کی لائف میں کتنی تیزی سے یہ ایڈ ہوتا جا رہا ہے؟ اچھا, میں نا جی بالکل کہہ لیجئے آؤٹ آف دی باکس ایک دفعہ آپ دونوں کی اجازت سے جانا چاہوں گا. ہوا یہ ہے, مجھے لگتا ہے بڑا سادہ دیسی زبان میں اگر بات یہ کرتے ہوئے سمجھانا چاہوں کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں نا, وہ جن کو مذہب فالو کرتا دیکھتے ہیں نا, جو آئیکونک ہمارے کہہ لیجئے دیندار علماء ہیں, ممبر پہ بیٹھے لوگ ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کو دنیاوی لحاظ سے انتہائی ناکام دیکھتے ہیں. اصل میں وہ تھاٹ لیڈر تھے. اسلام میں جو ممبر کا کانسیپٹ تھا وہ تھاٹ لیڈر تھا, کہ مسجد جو تھی وہ مصالحت کی جگہ بھی تھی, وہ ایک تھنک ٹینک کا کام بھی کر رہی تھی, وہ عدالت کا کام بھی کر رہی تھی, وہ کسی کے شیلٹر کا بندوبست بھی کر رہی تھی, وہاں روٹی بھی مل جاتی تھی, وہاں پر آپ کے پارلیمنٹ کے فیصلے بھی وہاں سے ہو جاتے تھے, اور اس کو ہیڈ کرنے والا جو ہے وہ ایک وزڈم فل, ایک آئیکونک اس کا ایک حوالہ تھا کہ اس کے پاس دین اور دانش اور فہم سب کچھ ہے. اچھا, دنیا داری میں بھی یہ پروفیشن نہیں تھا اس کا. ممکن ہے کہ اس کا کام پروفیشن کچھ اور ہو, لیکن ساتھ میں وہ مسجد کا امام بھی تھا. ہوا یہ کہ پچھلے کچھ 200 سال میں, مجھے یہ لگتا ہے جو ہسٹری میں نے تھوڑی سی پڑھی, 200-250 سال میں جو دیندار طبقہ ہے وہ ایز اے پروفیشن آ گیا. جب وہ پروفیشن آیا ہے تو اس کا گزارا بڑا مشکل ہے. مطلب میں یہ محبت اور ہمدردی سے کہہ رہا ہوں, پلیز سننے والے ہرٹ نہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ کوئی دیندار طبقہ جو ہے وہ میرے سے کہ جی شاہ جی آپ نے ہم پہ کیا عجب سی قدغن لگا دی. ایسا نہیں ہے, میری ہمدردی ہے کہ ہمارے والدین, ہماری سوسائٹی کا پڑھا لکھا طاقتور طبقہ وہ اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنانا چاہتے. وہ چاہتے ہیں وہ کسی کامن میں CSS کرے اور کہیں بیٹھ کے پھر ملک کے فیصلے کرے. وہ چاہتے ہیں فوج میں جائے اور ایک لانگ کورس کر کے کاکول سے نکلے, اس کے بعد مستقبل کا جرنیل ہو. وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ایک سوشل فالوئنگ ہو اور کل کو وہ پالیٹیشین بن جائے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ماڈرن ڈگری AI کے لے اور بعد میں جا کے وہ ہارورڈ آکسفورڈ میں ایک ایڈیشنل ڈگری لے کے بعد میں سرو کرے دنیا میں. وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ انٹرپرینور بنے, بزنس مین بنے, کوئی سافٹ ویئر ہاؤس چلائے, لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ دین کو سمجھے, اور دین اگر دین کی بات ہو تو اس کی مثال پیش کی جائے کہ یہ دیکھیں نا جی یہ بھی تو ہے نا. اب یہ جب
ہوا تو ہوا یہ کہ جو فالو کرنے والے ہیں نا ان میں بیزاری آ گئی. انہوں نے کہا جی دین تو تھا دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی. ہم نے کہا نہیں جی ساری کامیابی, یہ فلسفے نے بڑا کام خراب کیا, ساری کامیابی آگے پڑی ہوئی ہے, یہاں کی ہے ہی نہیں. دین تو کہہ رہا ہے یہاں کچھ دیا نا تو 10 یہاں ہے 70 آخرت میں ہے. وہ جو 10 یہاں ہے نا وہ اللہ کہہ رہا ہے 10 ہے, تو وہ 10 سے کیا ہوگا. ہم نے سمجھ لیا کہ شاید دنیا کی کامیابی اینٹی دین ہے, حالانکہ دنیا کی کامیابی کی مثال لیجئے کہ سرکار دو علیہ وسلم آپ جب نبوت ابھی نہیں آئی, یہ رول نہیں آیا, اس سے پہلے بھی تجارت کر رہے ہیں. حضرت عثمان غنی آپ کا جو ایک مقام و حیثیت ہے وہ جو کنواں خریدنے کا واقعہ ہے اس کے بعد اور بڑی ہے کہ مال و متاع تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو کہتے ہیں کہ آج وہ جو ریسرچ کرنے والوں نے بتایا کہ آج کا جو بلینئر ہے دنیا کا کوئی, اس کو اگر موازنہ کریں اس ٹائم کی دولت کے ساتھ تو اس وقت کے وہ ٹاپ دنیا کے نمبر 1 ہوں گے شاید. اور یہ سب جو دنیا داری کی بھی اچھی مثالیں تھیں, خوف خدا کے رکھتے ہوئے اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ مثالیں کم ہیں میڈم, ہمارے پاس بڑی کم مثالیں ایسی. زیادہ تر مثالیں وہ جو دنیا کی طرف گیا ہے اس کا دین ختم ہو گیا, اور جو دین کی طرف گیا ہے اس کے پاس دنیا کوئی نہیں ہے. تو بچوں کے پاس وہ رول ماڈلز نہیں ہیں جس پہ وہ کہہ سکیں کہ یہ دیکھیے یہ کتنی بھلی مثال ہے کہ یہ کاروبار بھی اچھا چلا رہے ہیں, امامت کرنی پڑے تو امامت بھی کر لیتے. کوئی چیلنج بتاؤں, یہ پچھلے کچھ 2 دہائیوں سے جملہ میں نے بڑا سنا ہے, خدا نہ خواستہ کسی کا والد انتقال کر جائے نا, اس کو نماز جنازہ نہیں آتی, وہ جنازہ نہیں خود پڑھا سکتا. ہم اتنے محتاج ہیں اس میں کہ وہ ابا جی جو ساری زندگی پردہ کرتے رہے, جن کے پورے جسم کا وجود کا پردہ ہے, ان کو نہلانے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے ہم محتاج ہیں کسی اور کے. ہم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہمیں وہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں محمد علی یوتھ کلب والے سارے, وہ نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو میڈم سمر کیمپ میں نا ینگسٹرز کو ٹین ایج کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ یار یہ زندگی کا ایک حصہ موت بھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مثالیں نہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ چیلنج بنا. بالکل ایسا ہی ہے. اسی موضوع پر ہماری جو گفتگو ہے یوں ہی جاری رہے گی. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ کو دیکھتے رہیے. ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے اس دور میں خدا کی تلاش پر. ہم بات کر رہے ہیں ان گمراہی کے کچھ راستوں پر جس پر ہم چلتے تو جا رہے ہیں لیکن شاید اس کا ادراک ہمیں خود بھی نہیں ہے. اور اسی حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی اور بریک کے دوران بھی شاہ صاحب کے بہت سارے سوالات تھے جو کہ آپ کے سامنے ہونا بہت ضروری ہیں. تو شاہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ سوالات کیجیے. اچھا میرا نا جی ایک کہہ لیجیے بڑے سیدھے سیدھے سے سوال ہے صاحب. ایک سوال میڈم یہ ہے کہ یہ جو رچرڈ ڈاکسن یا پھر کہہ لیجیے وائٹ ہوڈ اور یہ ساری سیریز چلتے چلتے ایک یوول نوآ ہراری کے سارے جو آئے ہیں, ایک سیریز ہے نا جی کتابوں کی, وہ سارے بیسٹ سیلرز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کتاب بڑی بکتی ہے جی. ہومو سیپین سارے کے سارے. اب کہہ لیجیے کہ تازہ بھی کتاب آ گئی, مجھے نام نہیں فوراً یاد آ رہا لیکن وہ کتاب آ گئی. یہ انہوں نے جگہ کیسے بنا لی؟ کیونکہ دیکھیں ایک طبقہ ان کا کہنا یہ کہ یہ نریشن کا کمال, یہ اس کا نریٹو اتنا اٹریکٹیو ہے کہ پڑھنے والا نا وہ پھنس جاتا ہے. تو اتنا اچھا سچ اور جھوٹ ملا کے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا اٹریکٹیو ہے کہ آپ کہہ لیجئے آپ کے پورے مائنڈ کے ساتھ, آپ کے اس پورے کے پورے نظریے کے ساتھ جس پہ آپ کھڑے ہیں اس کو نیچے سے اڑا دیتا ہے. تو آپ ہوا میں ہو جاتے ہیں. جب ہوا میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ اڑ رہے ہیں, لیکن تھوڑی دیر اڑنے کے بعد جب آپ گرتے ہیں وہ اتنے برے طریقے سے گلتے ہیں کہ آپ کو بڑے سوالوں کے پھر جواب نہیں ملتے. یہ کہاں سے آ گئی ساری چیزیں؟ اچھا جی, اس کے بھی 3-4 جواب تو ہیں, لیکن ایک پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو کہ امتحان دینا پسند کرتا ہے؟ آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ امتحان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں بس جلدی سے ختم ہو جائے. تو دین جو ہے کوئی بھی ہو, اسلام ہو, ہندوازم ہو, کرسچینٹی, ابراہمک فیتھ, کوئی بھی, ہر ایک زندگی کو ایک امتحان بتاتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں آپ کی ہر وقت ایک پرکھ ہو رہی ہے کسی کسوٹی کے اوپر, اچھائی اور برائی کے. تو آپ کو تو جو تھوڑا سا ہائر آرڈر تھنکنگ والے لوگ ہیں ان کو ہر وقت پرچے پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا. ٹھیک بات ہے.
آپ کو ممتحن کی نگرانی کاٹ رہی ہے. تو وہ جو ایک انسان کی جبلت میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی نا, آدم میں اپنی روح پھونکی تھی, تو ڈی این اے میں کہیں ایک آزادی کی خواہش ہے, اور وہ آزادی جو ہے وہ اس طرف بھی جا سکتی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ نفس کے 6 میزان سے چلیں, جہاں آپ کی مرضی رب کی مرضی بن جائے, یا وہ اس طرف بھی جا سکتی ہے کہ میرے سے نہیں ہوگا, میں آزاد ہوں اس سے. ٹھیک ہے, لیکن بیسک چیز آپ کی جبلت ہے جو کہ آزادی کی طرف چلتی ہے. تو آسان راستہ اس طرف کا ہے کہ آپ نکل لیں اور کہیں کہ ہمارا کوئی ممتحن نہیں ہے. اور جس منطق کی وہ بات کرتے, کیا وہ منطق یہ بتا سکتی ہے کہ انسان کا وجود کہاں سے آ گیا, وہ پیدا کیسے ہو گیا. ایون جو آپ تھوڑے سے اولڈ ٹائم میں چلے جائیں, جو سوکریٹس کے زمانے میں, جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ علم کی ابتدا ہوئی the way we know it, یہ نہیں کہ علم کا سفر اس سے پہلے نہیں تھا, مگر ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے تعلیم کو ایز اے وہ کرنا جو ہے وہ اس کے زمانے میں. تو جو اس کی گریک سوفسٹ کی اور وہ ساری بحث تھی, ان بحث میں انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ اگر خدا نہیں ہے تو ہم کو ایجاد کرنا پڑے گا. خدا ضرورت ہے معاشرے کی. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کتنی پولیس بٹھائیں گے. میں آپ کے اوپر ایک ممتحن بٹھا دوں, اس کے اوپر ایک اور پولیس, اس کے ضمیر کو ایک اور چیک کرے, اس کے اوپر ایک اور چیک کرے, تو وہ ایک چین چل پڑتی ہے. تو یہ انہوں نے لاجیکلی کنکلوڈ کیا, which is why he was called a prophet. اس نے کہا کہ اگر خدا ہو تو اس میں کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ اومنی پریزنس, کہ وہ ہر جگہ ہوگا. تاکہ یہ بٹھا دیا آپ کے ممتحن کہ وہ ہر جگہ ہر وقت بیٹھے رقم کر رہے ہیں آپ کا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں جسٹس, کرمنالٹی کو روکنے کے لیے چیزوں کو, یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا ضمیر بیدار ہو, تاکہ آپ اچھائی کی طرف مائل ہوں, اس لیے کہ وہ ضروری بھی ہے اور کوئی دیکھ بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر سوسائٹی میں خدا نہ بھی ہوتا تو بھی آپ کو ایجاد کرنا پڑتا. یہ سقراط نے اور سوفسٹ نے ہم سے بہت پہلے کنکلوڈ کر لیا تھا, اور یہ بھی طے کر لیا تھا کہ اگر خدا ہو تو اس میں کیا کیا جو ہیں خصائص سے الہی ہونے چاہیے, کیا کیا صفات ہونی چاہیے فار اے گاڈ ٹو بی افیکٹو, جس کے اینڈ میں اس نے کنکلوڈ کیا کہ ایک ہوگا, بہت سے نہیں ہو سکتے. اس بات پہ بیچارے کو جو ہے سچ بولنے کے لیے زہر پینا پڑا. تو اگر تو جو آپ نے بات کہی کہ یہ ساری چیزیں پاپولر کیوں ہیں, پاپولر اس لیے کیونکہ وہ آپ کو آزادی دے رہے ہیں, یہ 2 لوگوں کی جو آپ کے نگرانی کر رہے ہیں, انہیں ہٹا دیتے ہیں. اب میرا کوئی پرچہ نہیں لے رہا, میری چیزوں کو رقم نہیں کر رہا, تو میں سو کالڈ آزاد ہو گئی ہوں. یہ جانے بغیر کہ اس آزادی کی قیمت معاشرہ چکائے گا, اور ابھی چکا رہا ہے. جو آپ طرح طرح کے دیکھیے ایسے ایسے جرائم اس ملک میں ہو رہے ہیں جن کا پہلے ہم نے کبھی سوچا نہیں. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب ہمارا خیال ہے ممتحن اٹھ گئے ہیں ہی نہیں. بالکل ٹھیک. تو اس معاشرے کو خدا کی ضرورت ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی. بالکل ٹھیک. سیکنڈ چیز, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود گریف. کانفلکٹ ایک طرف ہے, باقی چیزیں اپنی طرف. جب ایک کوئی ایسا غم آ جاتا ہے جس کی کہ کوئی لاجک نہیں ہے, ایک عورت ہے, اس کے 4 بچے ہیں, وہ ایک ہی حادثے میں ہلاک ہو جاتے ہیں. خاوند تھا وہ پہلے ہی نہیں تھا, اس نے بڑی مشکل سے ان کو پالا پوسا تھا, اور ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو کہاں سے ملے گا وہ ریلیف, اور کہاں سے ملے گا وہ سکون, کہاں سے ملے گا اس درد کا مداوا, ماں سوائے ایک اس ذات کے جو یہ دے سکتی ہے. تو خدا نخواستہ, میں اپنی بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو ذرا زیادہ پڑھ گئے ہیں, جو زیادہ فلسفی پڑھتے ہیں, میرا ان سے سوال ہے کہ اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ خدا نہ بھی ہوتا تو ہم سب کا جو سب سے بڑا فلسفی تھا وہ استاد کہہ گیا ہے کہ خدا اگر نہیں ہے تو ایجاد کر لو. اس لیے کیونکہ یہ معاشرہ, یہ زندگی, یہ زمین چل نہیں سکتی اس کے وجود کے بغیر. ٹھیک جی. اچھا میڈم, ایک نا آپ دیکھیے یہ جو ایک ٹرینڈ ہے نا جی, ایک ایسا طبقہ بھی ہے, اس میں ینگسٹرز بھی ہیں اور تھوڑے سے سینئرز بھی ہیں, جو کہہ لیجیے مڈ کیریئر کے, جو فیشن کے طور پہ نا جی وہ لادین ہو جاتے ہیں. بالکل. اچھا, اب وہ فیشن کے طور پہ نا جی بڑی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن پہ کہہ لیجیے حد لگتی ہے شریعت کی بھی, جن پہ حد لگتی ہے اخلاقیات کی بھی, یعنی کہ دنیا کی جو ایک یونیورسل ویلیوز ہیں یا ایتھکس اینڈ مورلز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. اس سے بھی آزاد ہو کے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگین ان دونوں کو ہٹاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم آزاد ہیں, ہم جو مرضی کریں. یہ جو مزاج آپ کو ینگسٹرز میں, اور پھر اگین کہیں
کیونکہ جیسے ہی بندہ کو 35-40 کا ہوتا ہے نا, بڑے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں, اسٹرگل کرنے والوں کے بڑے مسئلے حل ہو چکے ہوتے ہیں, تو دل کرتا ہے کہ جو چھوٹے سے پر ہیں ان کے ساتھ 7ویں آسمان پہ پہنچا جائے. حالانکہ وہ چھوٹی سی بلندی بھی شاید سہار نہ سکیں, 7واں آسمان تو بہت دور ہے. یہ جو ایک مزاج ہے, اس کے پیچھے نفسیات کی پرتیں اگر ہٹائیں تو کیا ہے, اور اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا؟ شاہ جی ایک پہلے ذرائع تفنن تھوڑی سی بات جسٹ مزاح کے لیے کہ جنہوں نے وہ حدود توڑنی ہے نا, انہوں نے اس کی جو اصطلاحات ہیں وہ دین میں ڈھونڈ لینی ہے. ٹھیک ہے, جن حدود کی آپ بات کر رہے ہیں ذاتی تسکین کے لیے, وہ آپ کی کوئی بھی مسئلوں کو اس کے لیے الحمدللہ میں دین میں رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لوں گی اگر مجھے وہ کرنا ہے تو. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی, اور خاص طور پہ مردوں کے لیے تو بہت ہی آسان ہے, عورتوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے, ہم بہت ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گا. ٹھیک, تو وہ یہ تو ایسے ہی میں نے جیسے کہا کہ یہ ذرائع تفنن ہے کہ یہ جو اپنی ذاتی تسکین اور لذت کی تلاش ہے, اس کے لیے جس کو وہ تلاش ہے وہ دین میں بھی ڈھونڈ لے گا, دنیا میں بھی ڈھونڈ لے گا. اور دیر از انف فلیکسیبلٹی ان نو میٹر وچ ریلیجن یو آر ود, کہ اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا. تو بات شاید یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ شاید ہم آج کی دنیا میں تھوڑے سے علم کو پا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا علم بڑا مکمل ہو چکا ہے, اور ہم خود اپنے اندر ایک چھوٹا سا ننا سا فرعون پال لیتے ہیں جو یہ سمجھتا ہے, آپ نے کہا نا کہ فیشن ہے, فیشن اس چیز کا ہے کہ میں انٹلیکچولی سپیریئر ہوں دین دا کانسیپٹ آف میسز جو کہ خدا سے ڈھونڈ رہے ہیں. میں تو اپنی ہر چیز خود تلاش کرنے پہ قادر ہوں, اور جب نہیں ملتی تو میں فلسفی ہو کے بھی, فقیر ہو کے بھی رد کر دیتا ہوں کہ مجھے تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں اس لیول سے بھی اوپر انٹلیکچولی سپیریئر ہوں کہ مجھے مادیت بھی چاہیے ہو. تو ہم اس ایک چیز کی طرف چل پڑتے ہیں کہ گڈنس از انیٹ ان ہیومینٹی اینڈ اٹ ڈزنٹ نیڈ اے گاڈ ٹو ریگولیٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے آپ کو انٹلیکچولی اپنے آپ کو علیم ثابت کرنے کے لیے یا تو اس سفر میں ہم اپنی وہ علمیت جھاڑتے ہیں, اور یہ ایروگنس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایگو کی فارم ہے, یہ صرف ایروگنس ہے. دنیا میں جو پہلا گناہ ہوا جس پر ابلیس کو سزا ہوئی وہ نافرمانی نہیں تھی, وہ ایروگنس تھی. جب تک وہ سوال پوچھ رہا تھا, اللہ تعالیٰ اسے کہتے تھے اب آپ یہ آدم سے پوچھئے, میں نے اس کو علم دیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تو کہاں آ کے اسے کہا میں نے تو اس سے بہت زیادہ عبادت کی ہے, میرا کانسٹیٹیوشن بیٹر ہے, یہ خاکی ہے, میں ناری ہوں, تو میں اس سے بہتر ہوں. تو جب آپ یہ سوچیں کہ میں بہتر ہوں تو وہاں سے لفظ پیدا ہوتا ہے ابلیس کا. ٹھیک ہے, اور ابلیسیت جو ہے یہ ہے ہی یہ فرعونیت, اپنی ذات میں یہ سوچنا کہ میں افضل ہوں, اور وہ اس حد تک چلی جائے جہاں میں سمجھوں کہ میں خدا سے بھی افضل ہوں. تو یہ جو ہے آپ کی لادینیت کا جو ہے نا بنیادی جز ہے. تو یہ صرف ایک گھمنڈ ہے, انا پرستی ہے اپنی ذات کی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اللہ کے 99 خصائص لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں ان میں سب میں آگے ہوں. ٹھیک ہے, اور اس سے بہتر ہوں. کوئی اپنے کتبے پہ یہ لکھوا لیتا ہے کہ ہیئر لائز اے رائٹر جو اللہ سے بہتر کہانی لکھتا ہے. یہ ہمارے ہی خطے کا رائٹر ہے جس کے قبر کے کتبے پہ یہ لکھا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے فرعون ہیں ہماری ذات میں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ٹرو انٹلیکچوئل ہوں, جیسے کہ آئنسٹائن تھا, آئنسٹائن بڑا دیندار آدمی تھا, وہ جیو تھا اور اپنے دین پہ بہت کاربند تھا. جب آپ ٹرو انٹلیکچوئل ہوتے ہیں تو انٹلیکٹ کی ابتدا ہوتی ہے اس بات پہ کہ مجھے کچھ نہیں پتا. لا علمی کا احساس, لا علمی کا احساس. وہاں پہ وہ کہانی آتی ہے جو والٹیئر نے گڈ براہمن کی لکھی, جہاں پر وہ براہمن یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی جانے کے لائق ہے وہ مجھے نہیں پتا. ہم کون ہیں اور کہاں سے آتے ہیں, جس کو اس سوال کا علم نہیں ہے وہ کون سا خدا بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم سب لوگ ایک وقت کی قید میں ہیں, کس انٹلیکچوئل نے آج تک وقت کو ڈیفائن کیا ہے؟ ہم آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ وقت لینئر ہے, سرکولر ہے, اسپیٹیل ہے. وقت ہے کیا جس کی قسم خدا بار بار کھاتا ہے, جس وقت کے لمحے میں ہم قید ہیں. کیا لے کر آئے ہیں آپ اس دنیا میں اثاثے میں؟ وقت کے علاوہ کیا ہے آپ کے پاس؟ تو آپ کی زندگی وقت ہے. جس چیز کے آپ اسیر ہیں اس کو آپ سمجھنے سے آری ہیں, تو کہاں کے آپ خدا ہیں؟ کون سا فلاسفر ہے جو یہ کہتا ہے میں جان گیا ہوں؟ تو وہ جا کر صرف ایک جواب ڈھونڈ لیتا ہے نائلزم میں, اور اس کے اندر وہ خود کو خدا ثابت کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دنیا میں اتنا کچھ جو ہوتا ہے یہ کیسے ہے؟
یہ دنیا اتنے زیادہ بیلنس پہ کیسے قائم ہے. کل رات کو میرا کوئی ایک پیارا جو ہے وہ انتقال کر گیا. آپ یقین کریں جب آپ کھڑے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ تو ڈاکٹر ہیں, یہ جو مشینری ہے اس کے ایک ایک مسل میں, ایک ایک خون کے قطرے میں جو ایک بیلنس ہے, جو ایک سائنس ہے, صحیح جی, وہ میں اور آپ ابھی سمجھ رہے ہیں, سمجھے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ پوری کائنات کے اندر جو نظام میں ایک بیلنس ہے, جس میں کہیں بلیک ہولز ہیں, جو سیارے ہیں, ان ساری چیزوں میں رہتے ہوئے سر ٹرو انٹلیکچوئل خود کو خدا نہیں سمجھ سکتا, وہ فرعون نہیں بن سکتا. فرعون بھی جب اوپر چڑھا تھا تو کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ تو کون ہے, پر مجھے پتا ہے میں تو نہیں ہوں, میری عزت رکھنا. تو تیر پہ مچھلی آئی تھی واپس. تو فرعون کو بھی دل میں پتا تھا کہ میں نہیں ہوں. جو نئے زمانے کے فرعون ہیں ان میں یہ بھی قابلیت نہیں ہے کہ سمجھ سکیں کہ نہیں ہے ہم. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اگر ہم اس دور کی بات کرتے ہیں, تعلیم اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے, اور اسی دور میں ہم تعلیم اور ٹیکنالوجی کو کس طرح سے خدا کی تلاش کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ تعلیم ابیرہ جو ہے وہ ہے تلاش میں رہنا. تو جو تعلیم کا نظام ہے اس میں آپ یہ ایٹیکیٹ پیدا کریں کہ لکھے ہوئے تک قید نہ رہیں, کیونکہ ہر وقت نیا علم تخلیق ہو رہا ہے. تو آپ سفر کے اس حصے میں جائیں جہاں آپ نیا علم تخلیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ تجربے سے, تجزیے سے, تحقیق سے اور تحریر سے, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا تعلیمی نظام اس چیز پہ آ جائے گا جس میں ڈیفینیشن دی نہیں جاتی, بچے کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ڈیفینیشن بنائی کیسے جاتی ہے, نئی چیز ایجاد کیسے کی جاتی ہے, تو آپ کے معاشرے میں جب کریٹیوٹی دوبارہ آ جائے گی, تخلیق دوبارہ آ جائے گی, تحقیق دوبارہ آ جائے گی, اور وربیٹم ریگرجیٹیٹ کرنا نہیں رہے گا رٹے سے وہ فیکٹس جو کہ پہلے کوئی تحقیق کر کے بنا چکا ہے, تو پھر آپ کے پاس وہ اسلوب آ جائیں گے جس سے عرفان کے راستے کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کے تعلیمی نظام میں اس چیز کا آنا جو ہے, یہ میں سمجھتی ہوں کہ پہلا زینہ ہے جہاں سے آپ اگلی طرف جائیں گے. پہلے ہم نے بات کی تھی جاوید نامہ, اقبال کی میری پسندیدہ کتاب. اس میں اقبال جو ہے رومی کے ہمراہ خدا سے ہم کلام ہونے کی جسارت کرتے ہیں, مختلف فلسفے سے ملتے ہوئے جاتے ہیں. تو ایک جگہ پر وہ یہ کہتے ہیں جس میں کہ یعنی کہ وہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اللہ ہے, پر وہ کہتے ہیں ڈیوائن ایسنس کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے مجھ سے کریٹیوٹی نہیں لی تو تم نے مجھ سے کچھ نہیں لیا. قرآن پاک سے لے کر یہ لفظ انہوں نے نکالا. میں کوٹ اس لیے نہیں کری کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بالکل درست ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے یہی لکھا کہ اگر تم نے مجھ سے تخلیق نہیں لی تو تم نے میری ایسنس سے کچھ نہیں لیا, میرے لیے تم کافر ہو. یہ بڑا کفر ہے. بالکل. تو یہ اگر آپ اقبال کا یہ نکال کر پڑھیں تو بیسکلی اللہ کی ذات ہی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کو یہ اسلوب ہی نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیجئے بات کرنا. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے. ابھی ایک سیگمنٹ اور باقی ہے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ رہی ہے. ابھی ملتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے, لیکن سیگمنٹ کیونکہ ہمارا لاسٹ ہے تو میں چاہوں گی شاہ صاحب کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کے پوچھے بغیر شو مکمل نہیں ہو سکتا, تو پلیز آپ وہ سوالات ضرور کیجیے. اچھا, ایک جو ہے نا ہماری ڈبیٹ بات چیت کا حصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دیندار اور لادین لوگوں کو نا وہ مورلز سے ماپتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کا تھیسس یہ ہے کہ دیکھیے یہ لادین ہے, لیفٹ ہے, اور اس کی اخلاقیات دیکھ لیجئے, یا پھر تھوڑا سا ذرا ڈگ ڈاؤن کیجئے جو کہ ویسے کوئی اسلامی عمل نہیں ہے, اس کی ذاتی زندگی ٹھیک نہیں ہے, اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے, گھر ہی نہیں بسا سکے, بچے ہی نہیں پال سکے, یا بالکل ہی وہ کہہ لیجئے سوشلی کٹ آف ہو کے بالکل ہی اکیلے ہو گئے ہیں اور کسی کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ لادین طبقے کے بارے میں. اچھا, دوسری طرف دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی جو دیندار ہے وہ کم از کم ایک یونٹ ہے فیملی جس کے ساتھ جڑا ہوا, اور ہم اس پہ پورا پروگرام بھی کر چکے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ دو دنیا کے فلسفے, رائٹ اور لیفٹ, سادہ زبان میں
اس کو فالو کرنے والا اس کو کیا فائدہ ہے. دیکھیں ینگسٹرز تو اس طرح کے سوال ہی کرتے ہیں. میں ینگ تو نہیں ہوں لیکن ینگسٹرز کے سوالوں کو سنبھال کے میں نے رکھا ہوا. اس طرح کے سوال یونیورسٹیوں میں ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. اور دوسرا ہے جو کہتا ہے کہ جی میں تو فالو نہیں کر رہا, میں بلیور نہیں ہوں, مجھے کیا نقصان ہو جائے گا. شاہ جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ اگر میں نے خدا کو اس کے بندوں کے عمل سے جانچ کے پہچاننا ہے اور پانا ہے تو مے بی آئی ایم آن دا رانگ پاتھ. اگر مجھے خدا کی ذات کی تصدیق اس کے ان بندوں سے چاہیے جو کہ سو کالڈ دیندار ہیں تو غلط بات ہے. یہ جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ میرے اندر کا سفر ہے اور پھر یہاں سے رب کی طرف کا سفر ہے, اور ہر ایک کا انڈیویجول سفر ہے. ٹھیک ٹھیک. تو سب سے پہلے تو یہ اصطلاح ہی غلط ہے کہ میں خدا کو اس لیے رد کر دوں کیونکہ سو کالڈ دیندار لوگ جو ہیں ان کے عمل جو ہیں وہ منافق ہیں یا ان کا طرز زندگی جو ہے وہ مجھے اپنے لیے مناسب نہیں لگتا. کیونکہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو اپنے طریقے سے پاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک بہت ہی ڈیفائنڈ رول نہیں بتایا ہوا کہ اگر میری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو میں اللہ کے راستے پہ نہیں چل سکتی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو پہلی تو یہ ایک بات آپ کے سوال کے پہلے حصے پہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا, تو اس کا میں پہلے ایک دینی جواب دیتی ہوں, پھر اس کے بعد دینی یا روحانی جواب آپ کہہ سکتے, دینی تو نہیں. میں شاہ جی اور پھر جو آپ کے بچوں کے لیے دنیاوی بھی ایک جواب دیں گے, پر پہلے روحانی. رابعہ بصری کو میں بہت مانتی ہوں. میرے دل میں شاید ان کا وہ مقام ہے جو سبھی صوفیاء کرام سے بہت محبت ہے, مگر وہ عورت جو کہ قلندر ہے, تو اس کا یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ وہ ایک محفل میں گئیں, مناظرہ ہو رہا تھا, حضرت حسن بصری اور باقی لوگ ادھر تھے, اور وہ دیوانہ وار اندر گئیں, ہاتھ میں ایک میں مشال تھی ایک میں بالٹی تھی, اور ممبر پہ ایسے بے چینی سے گھومنے لگیں. حسن بصری ان کے لیے ہمیشہ ڈرتے تھے کہ کوئی کسی دن اس کو بیچاری کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو انہوں نے کہا باؤلی کیا کرتی ہے؟ تو اس نے کہا میں جنت کو آگ لگاتی ہوں اور دوزخ کو بجھاتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ ڈپٹ کے کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی اچھا عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو جنت کی حرص یا طمع ہے, اور کوئی دوزخ سے اس برے کام سے اس لیے رک رہا ہے کیونکہ اس کو دوزخ کی آگ سے ڈر ہے, تو یہ دونوں ہی خوف یا کیا چاہیے, نفع اور خوف, دونوں ہی غلط راستے ہیں رب تک جانے کے لیے. آپ کو یہ راستے محبت کے لیے کرنے چاہیے. آپ اگر کسی سے عشق کرتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالتے ہیں کہ وہ خوش ہو. آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ چیز کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو, اس کے لیول پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو اس کی خوشی کے علاوہ, اس کی مسکان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کی تحسین, ان کی خوشی کے لیے کچھ عمل کرتے ہیں, یہ دیکھے بغیر کہ ابو نے مجھے انعام دینا ہے. آپ کے لیے اپنے والد کی یا والدہ کی وہ مسکراہٹ, وہ ستائش, وہ آپ کو وہ مطلوب ہے. اور اگر آپ کو عشق کے سفر میں, محبت کے سفر میں, عرفان کے سفر میں مطلوب جنت ہے تو آپ کا سفر غلط ہے. اور اگر صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت آپ کے لیے مذموم ہے, آپ اس سے خوف زدہ ہیں, تو جب تک آپ خوف میں اور لالچ میں کسی اس ذات کی طرف جال رہے ہیں جس کے ساتھ آپ عشق کے دعوے دار ہیں, تو آپ کا سفر جو ہے وہ اسی طرح جانچا جائے گا کہ مجھے کیا فائدہ منو کی ملے گا. تو جو منو کی ملے گا جو ہے, یہ میرے خیال میں عرفان کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کے لیے یہ سوال بے معنی ہے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور اگر مجھے کچھ دنیاوی طور پہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ حاصل کرنے ہیں, تو میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکی ہوں کہ پھر سب اولیاء کا, پیغمبروں کا, بدھا کے پاس تو سب کچھ تھا, وہ کیوں چھوڑ کر کے تو وہ جو ہے جا کر پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا اور کمل سے ابھرا. اور موسیٰ جو تھے وہ تو فرعون کے گھر میں شہزادے کی زندگی چاہ رہے تھے, انہوں نے جا کر شعیب کی بکریاں کیوں چرائیں؟ کیوں وہ ایکسوڈس کے راستے پہ گرداں رہے ان صحراؤں میں, جبکہ ان کے لیے بڑا آسان تھا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ چاہے تو تیرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیں, سورج رکھ دیں, دنیا کی ہر چیز رکھ دیں. تو جو لوگ اس طمع کے سفر پہ ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ دنیا کے اندر کامیابی حاصل نہ کریں, دنیا میں کامیابی حاصل کریں,
اس لیے کہ میں نے خود آسائش کی زندگی رہنی ہے، یا اس لیے کہ میں ان لوگوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے لیے باعث آسائش بنوں، باعث خیر بنوں؟ دو مختلف چیزیں ہیں. تو دنیا کے سفر پہ چلنے کی تو ممانعت نہیں ہے، اپنے لیے سکھ اور سکون کی تلاش کی بھی ممانعت نہیں ہے. حضرت آسیہ بادشاہ کی بیوی تھی، کیوں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آزاد کر دے؟ وہ تو ملکہ تھی. تو یہ جو سوالات ہیں نا یوتھ کے ذہن میں اس لیے ابھرتے ہیں کہ کسی نے یا انہوں نے خود، اگین میں یہی بات کہتی ہوں کہ مانتے ہیں اس حد تک کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ان راستوں کے بتائیں، لیکن شاید ہماری جنریشن کے والدین نے بھی ان کو گمراہ کیا ہے یہ کہہ کے کہ بیٹے آگے نکل جاؤ. آپ نے پہلے بات کی بیٹے پڑھ لو، تم CSS کا پرچہ پاس کرنا ہے، تم نے یہ بننا ہے، تم نے وہ بننا ہے. تو میں بھی اس میں ہماری جنریشن کے پیرنٹس میں ایک کمی تھی، یا اس سے پہلی جنریشن کی، کہ انہوں نے بچوں کو خود گمراہی کے راستے میں مبتلا کیا. دیٹ بینگ سیڈ، یہ جنریشن ایگزونریٹ نہیں ہوتی. ابراہیم کے باپ نے اس کو بتایا تھا یہ تمہارا خدا ہے، سوال اس نے خود پوچھا تھا، خدا کو اس نے خود کھوجا تھا. سلمان فارسی آتش پرست گھرانے کے شہزادے جیسی زندگی تھی، انہوں نے بھی خدا کو خود کھوجا تھا. تو اندر کا سفر ہر شخص کے اوپر لازم ہے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین ہی نہیں تھے، یتیم تھے، انہوں نے بھی رب کو خود ہی کھوجا تھا. اور یہ سب راستے اس لیے بتائے گئے ہیں. موسیٰ نے بھی خدا کو خود ہی ڈھونڈا تھا، اس کو تو یہ پیدا کیا گیا تھا کہہ کے کہ یہ خدا ہے یا تم ہی خدا ہو. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ فرض کیجئے ہماری جنریشن یا اس سے پرانی جنریشن سے ایک کوتاہی ہو گئی کہ ہم نے بچوں کو مادیت پرستی کی طرف ڈالا، تو پھر بھی بچے کی روح جو ہے اس کا کووننٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی شک نہیں، اس نے یہ راستہ خود تلاش کرنا ہے، خود اس پہ چلنا ہے. اور مجھ سے سوال اور جواب پانے کی بجائے اپنے اندر تلاش کرنا ہے. خود ہی کا راستہ اندر کی طرف سے شروع ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل، میں چاہوں گی جانے سے پہلے ہم کوئی کمپریہنسو نوٹس ضرور لیں اس ٹاپک کے حوالے سے. شاہ صاحب، پہلے میں آپ سے چاہوں گی کچھ گفتگو آپ کرنا چاہیں گے اس آخری پڑاؤ میں ہمارے ویورز کے لیے ریگارڈنگ دس ٹاپک. میں ایک نا چھوٹا سا واقعہ میں نے بھی سنا ہے، اس کو میرے پاس ریفرنس تو نہیں ایگزیکٹلی یاد. برٹن رسل، میں خود ویسے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، فلسفے کا بہت بڑا دماغ ہے. ہیپینیس بھی جو ان کی کتاب ہے، میں اس سے بڑا کہہ لیجیے امپریس ہوا ہوں، کیونکہ ہیپینیس میرا پسندیدہ ایک ٹاپک بھی ہے اور اس کو میں پریچ بھی کرتا رہتا ہوں. تو ان سے کسی نے کہا کہ جی آپ نے قرآن پڑھا؟ اس نے کہا جی میں کیوں پڑھوں؟ یعنی بغیر پڑھے ہی، یہ لیفٹ کی کہانی میں سنا رہا ہوں، بغیر پڑھے ہی انہوں نے تھیسس کھڑا کیا کہ مجھے تو شاید پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. میری آپ سب سننے والوں سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آپ کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے. آپ انگلش بڑی اچھی ہے تو پیکٹال کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کی اردو بہترین ہے تو کوئی ترجمہ نکالیے، ذرا محنت کیجئے اور اس ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ کے بڑے سوال ایسے جو آپ لیے پھر رہے ہیں اور ان کے جواب نہیں مل رہے، اللہ کے کلام میں موجود ہیں. آپ پڑھیں گے، آپ کو جواب مل جائیں گے. اور یہ آپ کی ایگو کا لیول ہو کہ آپ کہیں کہ جی میں کیوں پڑھوں. تو آپ نے، کسی نے بڑی اچھی میڈم بات کی، اس نے کہا جی جتنی ہم میٹرک کرنے پہ محنت لگاتے ہیں نا، کاش ہم اس سے کوئی اس کا 100واں حصہ قرآن پاک کو سمجھنے پہ لگا دیجیے. تو میٹرک کرنے میں محنت شاید زیادہ ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سے 100 گنا کم محنت چاہیے اگر آپ کی نیت ہو اور آپ کا اخلاص ہو. تو آپ کو بڑے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. اور یہ جو آج کے بڑے بڑے چیلنج ہم نے ڈسکس کیے ہیں، ان کا پھر سامنا آپ بڑے سہل انداز میں کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا کیا پیغام ہوگا سبات صاحبہ ہمارے ویورز کے لیے ریگارڈنگ دس ٹاپک ایتھزم کو لے کر، اسپیسیفکلی پیرنٹس کے لیے کیا آپ کا کوئی میسج ہوگا؟ میرا اس کے جواب تو بہت سے ہیں، لیکن کیونکہ شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنا ہے تو اگر آپ کی اجازت اور وقت اجازت دے تو ایک واقعہ میں بھی سنانا چاہوں گی. یہ میرا اپنا واقعہ ہے. میرے دادا جان، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے، ہم بہت چھوٹے بچے تھے، ہمارے بہت سے کزنس تھے، تو ہم سب کو بلا کر یہ کہا کہ کل جو ہے یہاں علاقے کے بادشاہ آئیں گے. ہم ساؤتھ سے، انہوں نے کہا جی بہاول پور کے نواب آئیں گے، تو آپ سب بچے ان کی بات غور سے سنیے گا اور پھر ہم جو بچہ وہ سب چیزیں ٹھیک سے بتائے گا ہم اس کو انعام دیں گے. تو اگلے روز ان کے دوست جو تھے وہ ایسے ہی جیسے بادشاہ کی انٹری ہوتی ہے ویسے کر کے وہ آئے، اور سب انہوں نے بڑی ثقیل باتیں کی جو ایکچولی بچوں کی فہم سے بالا تر تھی، مگر کیونکہ ایک انعام دادا جان نے ایسا رکھا ہوا تھا کہ اس کو پانا ہے. دوسرا ایک بادشاہ کا اورا کریٹ ہوا تھا کہ یہ کوئی بادشاہ ہے. تو ہم نے پوری یہاں ذہن نشین کر کے اگلے روز انہوں نے سوال پوچھے تو
رٹا مارنے کا تو ہماری قوم ماسٹر ہے، من اون جواب پورا ریپیٹ. چھوٹی سی عمر تھی، 4 سال کی ہوں گی شاید. انعام نہیں دیا انہوں نے مجھے. انہوں نے مجھ سے اس کے بعد جواب میں سوال پوچھا. نے کہا آپ نے اتنی مشکل بات اتنے غور سے، نہ یہ کہوں کہ میں نہیں کیا، باقی سب نے بھی بہت صحیح. نے کہا آپ سب نے اس پوری چیز پہ کیوں اتنی توجہ دی؟ کیونکہ بچوں کے ذہن میں ایک وہ طلسماتی ذہن ہوتا ہے جہاں بادشاہ جو ہے اس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، وہ مالا آپ کو دے دیتا ہے، کوئی انعام دے دیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے سپوزٹلی آپ کی زندگی کا اختیار ہے. صحیح جی. دادا اندر گئے، یسر القرآن لے کر آیا اور کہا کہ میں آپ سب کو یہ دے رہا ہوں کیونکہ تم نے اس بادشاہ کی بات اس لالچ میں سنی کہ یہ تمہیں کچھ دے سکتا ہے. جو دے سکتا ہے اس دنیا کا بادشاہ. کیا کہنے جی. He took time out to talk to you. عائشہ جی آپ کی بات کی تائید میں کہہ رہی ہوں. انہوں نے کہا he took time out to talk to you. He didn't talk to the مولوی اس کو خود پڑھو. واہ جی واہ. کیونکہ اس بادشاہ کی یہ بات اتنے غور سے سنی ہے تو جو اصل بادشاہ ہے اس کی بات بھی تو سنو. اور انہوں نے کہا کہ آج عربی سیکھو. یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں پڑھائی کے وہ نہیں تھے، عربی فارسی دونوں پڑھائے، اچھی بری وہ بات کی بات ہے. انہوں نے کہا کبھی یہ نہ سنوں کہ دادا نے یہ بتایا ہے، ابو نے یہ بتایا ہے، مولانا نے یہ بتایا ہے. جس بادشاہ نے تم سے خود بات کی ہے اس کی بات خود پڑھو اور پوری پڑھو. نفع نقصان نہ سوچے نا کہ اس سے مجھے کوئی پیسے ملیں گے. تو جو آپ نے اس سے پہلے شاہ صاحب بات کی تھی، ہم نے دین کو آؤٹ سورس کر دیا ہے نا، خود اور آئیکونز بنا لیے ہیں، جبکہ ہم میں سے ہر شخص پہ نیابت الہی کا فرض ہے. ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے کردار کے ساتھ دین کی جو ہے، جو ہم نے اب کہہ دیا کہ مولوی جا کر جو ہے وہ اس کو سپریڈ کرے، وہ تو اشاعت و ترویج میرے پہ فرض تھی، میرے عمل سے، میرے پڑھنے سے. تو میرا میسج سب سے وہی ہے جو میرے دادا نے کہا، اقرا کے لفظ کو پکڑو اور پڑھنا شروع کرو خود. بالکل ٹھیک. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ کا سبحات صاحبہ، آپ ہمارے شو پر رہیں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور امید ہے آپ نے ہمارے آج کے شو سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنی میزبان ڈاکٹر ربیرہ بابر کو اجازت دیجیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.